قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب یعنی جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر کوئی دوسرا سامان، چاہے وہ مال تجارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ پراپرٹی کی شکل میں ہو، اگر اس مقدار میں کسی آدمی کے پاس، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر کسی مسلمان کے پاس اتنی مقدار میں سامان موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیے، ہر بار تقریباً یہ مسائل ایسے آتے رہتے ہیں اور علماء سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن نامعلوم پتہ نہیں کیا، یا ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یا ہم سمجھا نہیں پاتے ہیں۔ پھر بھی قربانی کس پر واجب ہے، اس معاملے میں لوگ اکثر یا تو کنفیوز رہتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آتی ہے یا کرنا نہیں چاہتے، اللہ جانے کیا معاملات ہیں، اکثر ایسے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو آپ ظاہر وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمیں سوچ لینی چاہیے، کم از کم ہمیں اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ قربانی کے ایام آتے ہیں پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ میرے اوپر قربانی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک تو آپ نے یہ بات سن لی کہ صاحب نصاب، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے بقدر کوئی دوسری رقم اس کے پاس کیش کی شکل میں ہو یا اسی طریقے سے مال تجارت ہو یا پراپرٹی جائیداد کی شکل میں ہو، اگر اتنی مقدار میں کسی کے پاس ہے، یعنی مطلب یہ کہ جتنی مقدار زکوٰۃ کی فرضیت میں رکھی گئی ہے اتنی مقدار اس میں رکھی گئی ہے، اس مقدار میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور قربانی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب اس مال کے اوپر پورا سال گزر جائے۔ کسی آدمی کی ملک میں اتنا مال موجود ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے، سال پورا ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، قربانی کے معاملے میں اتنی مقدار میں مال کا ہونا شرط ہے، زکوٰۃ جو ہے قربانی کے لیے اتنی مقدار میں مال کا ہونا شرط ہے، جو ہے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو ایام قربانی میں، یعنی قربانی کے دن ابھی شروع ہو گئے، پہلی قربانی ہی کو یا دوسری یا تیسری کی صبح شام تک بھی اگر کسی بندے کے پاس اس مقدار میں کہیں سے مال آ جاتا ہے اور اس مقدار کا مالک بن جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ قربانی کے وجوب اور جو ہے زکوٰۃ کے وجوب میں ایک بنیادی فرق ہے۔ دوسری چیز، عام طور پر سب سے بڑی غلط فہمی اس مسئلے میں یہ رہتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو ہے ہی نہیں 52.5 تولہ چاندی، عورتوں سے پوچھو کہ میرے پاس تو 2 تولہ سونا ہے، لیکن نہ 52.5 تولہ چاندی ہے نہ 7.5 تولہ سونا ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر قربانی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کا اس وقت اعتبار ہوگا جب آپ کے پاس اونلی فور صرف 52.5 تولہ چاندی ہی ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، ایک رتی برابر بھی آپ کے پاس سونا نہ ہو، ایک پیسہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے بچت میں نہ ہو، اس وقت صرف 52.5 تولہ چاندی کا اعتبار ہوگا۔ اس وقت اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 50 تولہ ہے یا اس سے کم ہے، تو آپ کے پاس صرف 50 تولہ چاندی ہی ہے، آپ کے پاس سونے کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس کیش کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے بچت سامان میں کچھ نہیں ہے، مال تجارت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، پراپرٹی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 5 تولہ ہی سونا ہے، تو 5 تولہ سونے میں اس وقت قربانی واجب نہیں ہوگی جبکہ سونے کے ساتھ چاندی آپ کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، کیش بالکل بھی نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ کچھ بھی نہیں، اونلی فور صرف سونا ہی سونا ہے، تو اس وقت 7.5 تولہ سونے کا اعتبار ہوگا۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 10 تولہ چاندی ہے،
تو اب اس آیت کچھ کیس بھی ہیں، تو اس معاملے میں اور ایسی حالت میں اب یہاں پر چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب 52.5 تولہ چاندی نہیں دیکھی جائے گی یا 7.5 تولہ سونا نہیں دیکھا جائے گا، اب یہاں پر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا کہ اب 1 تولے سونے کی قیمت اور 10 تولہ یا 5 تولہ چاندی کی قیمت، اسی طریقے سے جو پاس میں پیسے 1000 2000 رکھے ہوئے ان تمام کو ملا کر کے یہ ساری قیمت ان کی نکال کر کے اگر یہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا مسئلہ؟ وضاحت کے ساتھ اس کو ضروری ہے آپ کو، لوگ اکثر عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا، مردوں کو بھی نہیں ہوتا، اکثر عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے قربانی کا ہمارے اوپر قربانی ہے ہی نہیں، جبکہ جو ہے ان کی پیٹیوں کے اندر زیورات رکھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے زیورات رکھے ہوئے کہ ہے ہی نہیں قربانی ہمارے اوپر، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اب چاندی کی قیمت کیا ہے؟ آج کے وقت میں تقریباً 700 یا 750 روپے تولہ ایک تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ اس اعتبار سے آپ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگائیں گے تو تقریباً 37 سے 38 ہزار روپے اس کی قیمت بنے گی۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس، مرد ہو یا عورت، اگر اس کے پاس 38 ہزار، 37 ہزار یا 38 ہزار تولہ یا 38 ہزار روپیہ اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، پوچھتے رہتے ہیں یہ مسئلہ، ایک تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ دوسری بات، قربانی نے کہا نا ہر بالغ عاقل مسلمان اور مقیم کا ہونا بھی شرط، اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اچھا، تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اب غلطی کیا ہوتی ہے؟ ایک گھر کے اندر کئی افراد رہتے ہیں، ایک والد ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں اور جوائنٹ فیملی ایک ساتھ رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں۔ اب 2 ماں باپ ہیں، 4 بیٹے ہیں، 4 ان کی بیویاں ہیں، 8 اور 10 افراد یہ ہو گئے، اور سب کے پاس اتنا پیسہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی ہے۔ تو اب اس معاملے میں اس گھر کے ہر فرد کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ صاحب ایک بکرا لے کے آئے گا، کیسا کہ 25 ہزار کا بکرا لینا آیا میں، کئی گھر کے قربانی کر دے لیکن کیا پاپا نے نام کری، باقی کیا ہوگا؟ باقی کی قربانی کا کیا ہوگا؟ قربانی ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ اور اکثر ہمارے گھروں میں عورتوں کے پاس اتنا زیور رہتا ہی رہتا ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ تو چاندی، ان کے پاس 700 تولہ چاندی رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے، اللہ کی بندیاں، لیکن ان کو پتہ نہیں مسئلے کا، تو یہ مرد کیا کرتے ہیں؟ بار بار ہی نمٹا دیتے ہیں۔ اگر عورتوں کو پتہ چل جائے نا تو پھر ان کی بھی خیر نہیں ہوگی، یاد رکھنا، بتلائیے گا ان کو، اس لیے کہ جو عورتیں صرف بازار میں شاپنگ کے لیے ایک دن کے 10,000 خرچ کر لیتی ہیں اور مردوں کی جیب سے نکلا لیتی ہیں، وہ کیا 2,000 روپے کا حصہ لے کر کے اپنی قربانی نہیں کرا سکتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک قربانی کا جانور لے کر کے آؤ اور پاپا کا یا ممی کے نام کا کر دو، اللہ اللہ خیر صلاح، سب کی قربانی ہو گئی۔ ایسے معاملے میں اچھا یہاں پر ایک اور غلطی ہوتی ہے، دھیان سے سننا، یہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ ایک قربانی لے کر کے آتے ہیں، ایک جانور، ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں، جانور کا مطلب بکرا، اگر بڑا جانور لے کر کے آؤ گے بڑا تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹا جانور لے کر کے بکرا ہی لے کر کے آئے تو وہاں تو ایک ہی کا حصہ ہوگا۔ عام طور پر کچھ لوگ ایسا بھی کر لیتے ہیں کہ ایک گھر میں لے کے آتے ہیں جانور، ایک بکرا لے کے آتے ہیں اور سب گھر والوں کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ اگر ایک بکرے میں آپ نے سارے گھر والوں کی نیت کر لی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، باپ کی بھی نہیں ہوگی، امی کی بھی نہیں ہوگی، بڑے بھائی کی بھی نہیں ہوگی، بھابھی کی بھی نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی، وہ جانور ضائع چلا جائے گا، اس لیے کہ چھوٹے جانور میں شریعت نے ایک حصہ رکھا ہے، اگر ایک سے زیادہ حصہ ڈالو گے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایک تو بنیادی چیز یہ غلطی ہے کہ قربانی کرتے ہیں لیکن قربانی کے ایک جانور میں سب گھر والوں کی طرف سے سلطا دیتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایک بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہر ایک کی قربانی، ہر فرد جس کے اوپر قربانی شریعت نے واجب رکھی ہے اس کی طرف سے قربانی کریں گے، تب اس کے ذمے سے واجب ساقط ہوگا، تب تک اس کے اوپر یہ بوجھ باقی رہے گا۔
اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. کیسے کریں گے؟ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, 50,000 کا ایک آدمی بکرا لے کر کے آ جاتا ہے. گھر میں 4 ممبر ہیں, چاروں کے اوپر قربانی ہے, لیکن بکرا ایک 50,000 کا لے کر کے آ رہے ہیں. بھائی آپ ایک 50,000 کا بکرا کیوں لا رہے ہیں؟ آپ کو اتنی, اگر آپ کے پاس 50,000 ہی کی رقم ہے, باقی آپ کے پاس رقم کیش میں نہیں ہے آپ کے پاس موجود, تو آپ ایک کام کریں کہ 25,000 کا بکرا لے کے آ جائیں, اور باقی کے جو 25,000 ہیں یہ آپ کے گھر کے جو دوسرے ممبر ہیں جن پر قربانی واجب ہے, ان کے قربانی کے نام کا کسی جگہ حصہ ڈال دیں. آج مدارس والے حصہ لگا رہے ہیں, بیچارے قربانیاں کرتے ہیں, 2,000 کا حصہ آ رہا ہے, 1,600 1700 کا حصہ آ رہا ہے. 1700 میں اگر ایک قربانی کسی آدمی کی طرف سے واجب ساقط ہو رہا ہے اور اس کی قربانی ادا ہو رہی ہے, تو اس سے بڑی قربانی کی جو ہے اور کم قیمت کیا ہوگی؟ 1700 میں جن کے خرچ کر جاتے ہوں گے گھر کے سب ملا کر کے, بڑے سے لے کر بچوں تک, یومیہ جو خرچ ہوتا ہے نا, 100 بچے تو ڈیلی کے ہمارے بچے جو ہے چیز کھا جاتے ہیں, 200 روپے کا ہم خود پوریاں کھا جاتے ہیں. تو یہ فضول خرچیاں ہماری دن میں ہزار کو پہنچ رہی ہیں, لیکن قربانی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے, وہاں جا کر کے ہم مسائل اڑاتے ہیں. اور صاحب یہ مسئلہ ہے, اب یہ ہے تو کیا کرنا ہے, یہ ہے تو کیا کرنا ہے. ابے اللہ کے بندے, سال میں ایک مرتبہ قربانی آ رہی ہے, دے دے اللہ کے نام پہ, جو اللہ توفیق دے. اگر اللہ نے اچھی حیثیت دی ہے تو بکرا لا کے ذبح کر دے, اگر کم حیثیت دی تو کسی جگہ حصہ لے لے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں بھی ہے تو وہ بھی نفل بھی کر دے گا, اللہ اس کے بدلے میں کتنا دے گا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. کیا جاتا ہے یار 2,000 روپے میں؟ تو اس لیے ان چیزوں کا جو ہے خاص طور سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. قربانی کے معاملے میں بڑے احتیاط کے ساتھ مسائل علماء سے معلوم کیا کریں. ہم مسائل ہی نہیں پوچھتے ہیں. دوسری بات, ان جو ہے جو میں نے قربانی کی مقدار بتائی, ایسے حالات میں اگر کسی بندے کے اوپر قرضہ زیادہ ہے تو پہلے اس کو قرضہ ادا کیا جائے گا, اس کے بعد اگر یہ رقم بچتی ہے تو اس پر قربانی ہوگی. اللہ نے حیثیت دی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں اللہ نے حیثیت دی ہے آپ کو, تو آپ قربانی سے پیچھے مت ہٹیے. آپ کے گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک دوسری بات جو آج کے دور میں قربانی کے اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے ایک روشن خیال جو حضرات ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اتنے سارے جانور ذبح کر دیتے ہو, لاکھوں کے جانور کاٹ دیے جاتے ہیں, کیوں اتنا خون بہایا جاتا ہے, امت کا پیسہ یوں برباد کیا جا رہا ہے. اور حج کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب مکے کا طواف, کعبے کا طواف کرتے ہو, اس سے پہلے کسی غریب کے گھر کا طواف کر لیا جائے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں شریعت اسلامی سے دور کرنے والی ہیں. یہ اسلام غریبوں کی ہمدردی سکھاتا ہے. اسلام نے جتنی غریبوں کے ساتھ اور ناداروں کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دی ہے, دنیا کے کسی مذہب میں وہ تعلیم نہیں ہے. لیکن یہ ساری باتیں, میں یہ پوچھتا ہوں, یہ ساری باتیں ہمیں قربانی پر کیوں آ جاتی ہیں؟ یہ قربانی کے موقع پر ہمارے ساتھ ہمیں یہ دماغ میں کیوں نہیں آتا کہ شادی میں ہم لاکھوں روپے فضول خرچیوں میں اڑاتے ہیں؟ ہم یوں نہیں کہہ دیتے ہیں 10 لاکھ بیٹی کی شادی میں خرچ کرتے ہو, 5 لاکھ کر دو, 5 لاکھ کسی غریب کو دے دو. لاکھ جو ہے کروڑ روپے کی گاڑی چلا رہے ہو, 50 لاکھ کی لے لو, 50 لاکھ غریبوں میں تقسیم کر دو. وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے. بہرحال ایسی چیزوں پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے. قربانی شاعر اسلام میں سے ہے, بڑی جو ہے اہتمام کے ساتھ امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام نحر میں, یعنی قربانی کے ایام میں جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خون بہانا اور قربانی کرنا ہے. اس لیے سارے ساتھی اور تمام جو ہے مسلمان اس بات کا اہتمام کریں کہ جس قسم میں قربانی واجب ہے اس کی طرف سے ہمارا واجب ادا ہو جانا چاہیے, تاکہ ہم قیامت کے دن اس جو ہے واجب سے سبکدوش ہو کر کے اللہ کے حضور میں پہنچے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.